اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ آپ نے فرمایا 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ ارجع الی ربک، رب کے پاس واپس جائیں، فاسألہ التخفیف، اور اللہ سے عرض کریں یا اللہ کچھ نمازیں کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہڑے آسمان تے؟ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان میں۔ تو اوپر سے جب نیچے آتے ہیں پہلے 7واں آتا ہے کہ چھٹا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آپ جائیں رب کے پاس، انہوں نے بھی تو پتہ ہی سی نا، مگر ابراہیم نے واپس نہیں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار نہیں کر سکے تھے، تو حضور جائیں گے پھر آئیں گے، پھر جائیں گے پھر آئیں گے، تو جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا ہے موسیٰ علیہ السلام بار بار ان آنکھوں کو دیکھ لیں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو ابراہیم علیہ السلام بھی تو کہہ سکتے تھے نا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف۔ تو حضور علیہ السلام رب کے پاس گئے تو اللہ سے عرض کیا، تو مشہور روایت کے مطابق 5 کم ہو گئے۔ کتنی کم ہوئی؟ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی؟ 5 کم ہوئی ہیں، 45 باقی۔ عرض کیا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیں۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں گئے اور آئے، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی نا، تو آپ ایک چکر اور لگا لیں۔ تو عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ میں نے اتنا مانگا ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں سوال کروں۔ تو پھر جیسے میں نے پچھلے جمعہ اللہ نے کہا ہے محبوب ہے تے 5 مگر ثواب 50 کا ملے گا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں ارجع الی ربک، کہ اے محمد رب کے پاس واپس جائیں۔
پھر رب کے پاس گئے. کیا حضور اگر چھٹے آسمان پہ دعا کرتے تو وہاں رب نہیں سنتا تھا؟ یا زمین پر آ کے کہتے کیا رب نہیں سنتا تھا؟ پھر وہاں سے واپس جاتے ہیں. اصل میں بتلانا یہ تھا کہ میرا محبوب جب چاہے آئے جب چاہے جائے، ورنہ قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک ثم دنا فتدلا، اتھوں تک کدی پہنچ ہے. یہ تو میں نے قصر دنا تک کس کی رسائی، اتھوں تک کسی دی پہنچ، قصر دنا تک کس کی رسائی، لیکن جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، جب چاہیں جائیں جب چاہیں آئیں. کیونکہ اور حضور دا گھر ہے، حضور دا اور گھر والا جب چاہے اپنے گھر میں جائے، جب چاہے جاتے یہ ہیں آتے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو پہلے ہی کہہ دیتے یا اللہ کٹ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے کہا. اگر یہ پتے کی بات ہے تو پھر تو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ رب کو پتہ سی 5 رہ جانی ہے، پہلو ہی 5 کر دینا. رب کو پتہ تھا نا، رب کے علم میں تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا نا. رب کو پتہ تھا مگر محبوب کی شان کو ظاہر کرنا تھا، محبوب کی شان کو ظاہر کرتا تھا کہ محبوب جتنی مرتبہ مانگے میں عطا فرماتا ہوں. جتنی ولا سوف یوتی کا فتردا، ولا سوف یوتی کا ربوں کا فتردا. اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے. اور دوسرے یہ بات بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، دنیا سے بولو بھائی. اب انہوں نے بار بار حضور کو بھیج کر اس امت کی مدد کر کے 5 نمازاں کرائیاں کہ نہیں کرائیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے قبروں میں جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں. تو جے نہیں شوق تو پڑھن 50، پھر زیادہ تر حصہ پھر ان کا مسجد میں گزرے گا. تو بہرحال یہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے پہلے 50 فرض کی ایک دم گھٹ نہیں کیتیاں، پھر ایک دم 45 کٹا کے 5 کر دیں تاکہ بار بار پھیرے لگن تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگے کہ محبوب دی شان کی ہے. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. کوئی بے ہوش خرہ موسیٰ سائقہ، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ. آنکھ والوں کی ہمت پہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ. اب دیکھیے آپ نے سنا یہ نہ پہلے کہ حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. جب حضور بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود. پھر جاتے ہوئے چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آتے ہوئے بھی چھٹے آسمان میں، قبر میں بھی ہیں، قبر میں بھی اور بیت المقدس میں بھی، چھٹے آسمان میں بھی. تو معلوم ہوا کہ اللہ
کا بندہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے ایک وقت میں جتنی جگہ چاہے وہ جا سکتا ہے۔ بزرگوں کے واقعات تو بے شمار ہیں۔ حضرت غوث پاک نے 70 مریدوں کے ہاں روزہ افطار کیا۔ یہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے جہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ جو کمال اللہ کے نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ولی کی کرامت بن سکتی ہے۔ ہاں وہ معجزے جو کسی نبی کے ساتھ خاص ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام معجزات اللہ کے ولی کی کرامت بن سکتے ہیں، بلکہ ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ امتی ہوتا ہے کہ اس نبی کی غلامی کے صدقے میں اس کو یہ کمال ملا ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہے دیکھنے کہ حضور کے بارے میں ہے، ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں؟ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ عربی میں حاضہ کا لفظ ہم کہتے ہیں محسوس مبصر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ محسوس بھی ہو اور دکھائی بھی دے۔ جو محسوس ہو اور دکھائی نہ دے اس پر حاضہ کا لفظ بولا۔ اب ہوا محسوس ہوتی ہے جب چلتی ہے نا، مگر نظر تو نہیں آتی، تو اس کو نہیں یہ کیسے حاضہ ہی ریحٌ، یہ ہوا ہے۔ فرشتے ہمارے پاس ہیں کہ نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور ہمیں نظر ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاضہ ملک۔ حاضہ ہی کا معنی ہوتا ہے عربی میں یہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ قریب کے لیے، اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو چیز محسوس بھی ہو اور دکھائی بھی دے۔ جو چیز محسوس بھی ہو اور دکھائی بھی دے اور قریب بھی ہو۔ دور والے کے لیے ذالک کا ہوتا ہے، حاضہ قریب والے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مومن تو کہتے ہو رسول اللہ۔ اب یک وقت کتنے انسان مرتے ہیں دنیا میں؟ جب آفت ہوتی ہے، جب ناگہانی، پھر تو، اور پوری دنیا میں ہر کافر اور مسلمان سے سوال ہوتا ہے۔ کافر کہتا ہے، منافق کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہے مجھے نہیں جانتا، اور مسلمان کہتے ہیں یہ رسول اللہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام بیک وقت اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہزاروں لاکھوں جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام، یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام چلو قبر میں دیکھا، باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ مسجد اقصیٰ میں تو تھے نا۔ پھر حضرت ہارون سے بھی ملاقات ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور پیغمبروں سے۔ تو وہ آسمانوں میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، اور اپنی اپنی قبروں میں بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک وقت میں بہت جگہ جمع موجود ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کی طاقت اپنی ہے ذاتی، اللہ نے کیسے انہوں نہیں دیتی، اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ بولو مخلوق کے پاس دینا، اللہ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اب دینے والا لینے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کوئی رولا پانے والی گل ہے بڑا؟ وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ عطا کرنے والا، وہ خالق، یہ مخلوق، وہ بذات یہ اس کے فضل کے محتاج ہیں، تو برابری کا تو گنجائش ہی نہیں، شبہ بھی نہیں نا۔ بہرحال تو اللہ نے باقی ساری نماز عبادتیں زمین پر فرض کی، اللہ نے باقی ساری عبادتیں، بولو بھائی، نماز آسمانوں پر فرض کی، بلکہ لا مقام ہے۔ آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اس لیے کہ
کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ رب کا قرب حاصل ہو۔ معراج کا یہ مطلب ہے نا کہ رب کا، اور حدیث میں آتا ہے انسان جتنا سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں رب کے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ سجدے کی حالت میں انسان جتنا رب کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی، اور نماز محبوب کی محبوب بھی ہے۔ نماز محبوب کی، سرکار کی پیاری چیز ہے نا، کہ حضور نے فرمایا جو لت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو اب جو بھی رسول اللہ کا محب ہے اسے نماز سے پیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب، پیارے کا پیارا پیارا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو جس چیز سے رسول اللہ کو محبت ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت کا کمال یہ ہے، محبت ایک ہوتی ہے نفس محبت، ایک ہوتی ہے کمال محبت۔ در بات ہے کہ جو بھی مومن ہے نا اس کو محبت تو ہے، پر تبھی تو کلمہ پڑھتا ہے، مگر محبت کا کمال کیا ہے؟ مجھے یاد آ گئی کہ ایک حدیث ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابتداء اسلام میں شراب جائز تھی، جب اس کا حرام کر دیا گیا تو اکثر و بیشتر نے تو یک سر مطلقاً چھوڑ دی، مطلقاً، مگر کچھ سے وہ کبھی پی لیتے، مگر جب پکڑے جاتے سزا ملتی درے۔ ایک صحابی تھے، نام مجھے بھول گیا، انہوں نے جب شراب پی پکڑے گئے کوڑے لگے، دوبارہ پی پھر کوڑے لگے، سے بارہ پی۔ یہ جو کوڑے ہاں ہمارے یہاں مارنے کا تصور ہے نا، یہ شریعت میں وہ کوڑے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو بندہ جو شریعت نے کوڑے مقرر کیے ہیں یہ کبھی جلاد مارتے ہیں کبھی کبھی، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ وہ سوٹی ہو، کھنگی والی نہ ہو، اور مارنی ہڈی پر نہیں مارنی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ بندہ بچ جاتا ہے، یہ نہیں بچ تو 40 کوڑے یہ جیسے یہ مارتے وہ تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا شاید۔ بہرحال تو جب ایک سے زائد مرتبہ ان کو کوڑے لگے نا تو کسے بندے کیا جیسے کہہ دیتے ہیں کڈا لانتی ہے باز نہیں آتا، کسی نے کہہ دیا کہ کتنا لانتی ہے یہ باز نہیں، تو فرمایا سے لانتی نہ کہو یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے محبت، نفس محبت، ایک ہے کمال محبت۔ محبت کا کمال یہ ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے انسان اس سے محبت کرے۔ تو حضور کو نماز سے محبت تھی، بولو بھی، حضور نماز کی محبوب، حضور ہمارے محبوب، نماز ہمارے محبوب کی، تو ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مومن کے محبت کے کمال کا تقاضا تو یہ نا کہ جب تک نماز نہ پڑھے اسے قرار ہی نہ آئے، جب تک نماز نہ پڑھے اسے قرار ہی نہ آئے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ نے معراج کی رات اپنے قرب خاص میں بلا کے فرض کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من اعمالہ صلاتہ، قیامت کے دن عملوں میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اعمال میں سب سے پہلا سوال کس کا ہے؟
اگر نماز درست نکلی اگلے کام سوکھے. حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ان صالحات صالحہ سائر عمل ہی، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا تو اگلے کام سوکھے، اگلی منزلہ. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ او کما قال، اور اگر نماز میں ناکام ہوگا تو سارے عمل بھی کامیاب، اس میں گڑبڑی گڑبڑ ہے. تو اس لیے ہم مسلمان ہیں نا. قرآن میں نماز کا حکم اللہ نے جتنی دفعہ دیا ہے کسی اور عبادت کا نہیں دیا. نماز کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے زکوٰۃ کا، اس کا بھی زیادہ تاکید ہے. حج کا 2-3 جگہ ذکر مجھے لگتا ہے قرآن میں، 3-4 جگہ ہوگا. اور رمضان کا بھی 1-2 آیتیں ہیں. اور 20 آیتیں، بعض نے تو سینکڑوں لکھی ہے نا. سینکڑوں آیتوں میں اللہ نے بندے کو نماز کا حکم دیا ہے. تو پھر بندہ نماز نہ پڑھے تو اسے اپنی طرز عمل پر سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، رازق ہے. وہ مجھے ایک چیز کا حکم دیتا ہے میں مانتا نہیں، پھر حکم دیتا ہے میں مانتا نہیں ہوں، پھر حکم دیتا ہے وہ مانتا نہیں ہے. تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے سر جھکا دے. بازار ہے نا، صحابہ کاروبار کرتے ہیں، وہ مسجد میں بہترین نمازی، بازار میں بہترین تاجر، جہاد میں بہترین غازی. ہم تو ایک سمت کو سنبھالے ہوئے ہیں نا. مثلا میں نماز پڑھاتا ہوں، تجارت والے، تو وہ ایک ہی عمل سارے کرتے تھے. اور کیا تھا؟ قرآن نے صحابہ کی شان کیا بیان فرمائی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ وہ اللہ کے مرد ہیں، نہیں روکتی انہیں تجارت، نہ خرید و فروخت نماز قائم کرنے سے، نہ اللہ کی یاد سے. نماز کا وقت آتا ہے دکان ختم، نماز کی طرف ہو. لا تلہی نہیں غافل کرتی انہیں تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اور پھر بھی یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت دن سے پھر بھی ڈرتے رہتے. میں اکثر کہتا ہوں وہ عبادت کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. یہ فرق دیکھو کتنا ہے. وہ عبادت کر کے بھی ڈرتے تھے. یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اس لیے نماز کے بارے میں ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. طرز عمل پر دیکھیں نا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہے؟ ان بندہ سوچے، ذرا تصور کرو کہ معاشر کا دن ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہوگا، آدمی پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ پوچھے گا میں نے تجھ پر 5 نمازیں فرض کی، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی ہوں تو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی بندہ کہے گا یا اللہ ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے. مگر اس وقت موقع آج اللہ نے مہلت دی ہے نا. آج اللہ نے موقع دیا ہے. کیا پتہ ہے کب بلاوا آ جائے؟ پتہ ہے کسی نے؟ بولو بھائی. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو یہ جس کے
ایک لمحے کا اعتبار نہیں نا، یہ دنیا جس کے ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم سر تڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں، آرائشیں، زیبائشیں، سہولتیں، شان و شوکت، ٹور ٹار حاصل ہو جائے، مگر جب مر گیا ساری ٹور پھر ادھی ٹور ہوئے گی جہاں دنیا سے رب دے ڈرتا رہا ہے۔ وہاں ان کی یہ جو دنیا میں رب سے ڈرتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ بندے پر دو ڈر مسلط نہیں کرتا، دو ڈر یعنی جو یہاں اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچے گا اسے نہ قبر کا ڈر ہوگا نہ حشر کا ڈر ہوگا۔ جو یہاں اللہ سے ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دو باغ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نماز اہم ترین عبادت ہے، اہم، اور ہم کتنی غفلت کا شکار ہیں۔ دیکھیے نا کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے بخشی لینا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتے، بغیر تو گزارا کسی سے ہے ہی نہیں، ہے گزارا کسی سے؟ رب کی رحمت کے بغیر کسی کا گزارا؟ مگر رب کی رحمت کو گناہ کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں پہلے عرض کئی دفعہ گیا کہ خدا کی ساری خدائی میں خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ گل سمجھ آئیے نا، خدا کی ساری خدائی میں اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو وہ تو کتنی نماز پڑھتے تھے پیر سوج جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، تو پھر اتنی تکلیف کس لیے اٹھاتے ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آفا لا اکون عبدًا شکورا، کہ اللہ نے مجھے جو یہ بلند مرتبہ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اس کی زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم تو کبھی اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، یہ کام بھی پڑھتے ہیں ہم، رزق حق کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، اللہ دا رزق کھادا تو او دے حکم نہیں مننے، رزق حق کھایا کیا ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ دی نعمتاں دا شکر بھی نہیں کیتا، او دے رب تو عذاب تو ڈرے بھی نہیں، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی، دن لہو میں کھونا تجھے، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، غفلت کے پردے چاک نہیں ہوتے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کس ذات کے حکم کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب میں نے رات، شب صبح تک سونا تجھے۔ اب دیکھیں نا کہ امان نے اپنا رہن سہن کا طریقہ کیسے بنا لیا ہے، 12 بجے تو رات کی روٹی کھانی ہے، اکثر و بیشتر ایسے ہوتا کہ نہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، اور پھر 2 بجے وہ سوئیں گے، صبح کی نماز کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ حضور نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ باتیں کریں کہ دیر ہو جائے گی، صبح کے لیے اٹھ نہیں سکیں۔ حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد، مغرب کے بعد سونے سے منع کیا ہے، عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد سونے سے اس لیے کہ مغرب کے بعد سوئے گا بندہ، خطرہ ہے کہ عشاء کی نماز جائے گی،
اور عشاء کے بعد باتیں کرے گا، دیر ہو جائے گی، صبح کے لیے اٹھ نہیں سکے گا۔ تو ہم نے اپنا جو رہن سہن کا سلیقہ ہے وہ سارا شریعت کے خلاف کر لیا کہ نہیں۔ گل تو ویسے صحیح ہے، لگتی ذرا تلخی ہے نا، گل صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تلخ نوائی چمن میں میری گوارا کر، تلخ نوائی چمن میں میری زہر بھی رکھتا ہے کار تریا کی۔ بہرحال دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے، مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، کسی دا خیال ہے ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں کامیابی ہوئی تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر نماز میں خرابی ہوئی تو اگلی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کلا بندہ پڑھے تو ایک ہے، کلا بندہ پڑھے تھے تو جماعت نال پڑھے تھے، بولو بھائی۔ ہون دکان تے پیسے انہوں پتہ ہوئے کہ میں 5 یا 7 منٹ پہلوں جاؤں گا پھر 3 گنا نفع ملے گا تو گھنٹہ پہلوں جاؤں گے، ایسی کہ نہیں؟ بولو بھائی، میں بھی ہوں وہاں، اگر آپ کی جگہ میں بھی ہوں تو میں بھی ایسے ہی کروں۔ تو دنیا کے لیے تو ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، دین کی طرف توجہ نہیں، حالانکہ بخشش کا رب نے وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخشے۔ شرک کے کفر و شرک کو نہیں بخشے گا نا، اس کے علاوہ اس کی مرضی ہے، انہیں رحمت کرنی ہے، لیکن رب نے کیا کہا ہے یغفر لمن یشاء و یعذب۔ تو رزق کا اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہر ذی روح کا رزق اللہ کے ذمے ہے، جدا سب وعدہ کیتا ہے وہ دے اسی بڑے فکر مند ہیں، اور جدا پکا وعدہ نہیں فرمایا جو ہم توجہ نہیں کرتے دن لاہو میں۔ اور دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ 27 درجے کے برابر ہے، بلکہ 27 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کتنی بڑھ جاتی ہے؟ جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی ثواب بڑھتا ہے۔ اتھے گھاٹا کوئی نہیں، اتھے گھاٹا ہم نہیں لیتے، ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہورے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نمازیں وغیرہ جتنی بھی باتیں نا، اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، بخشش کے۔ دیکھیے اللہ بخشے، اللہ رزاق بھی ہے کہ نہیں، مگر اس کے باوجود کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی زراعت ہے، کوئی کام، کہ رازق اللہ ہے، یہ اس کے رزق کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ستار غفار یقیناً اللہ ہے، مگر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، گناہوں سے بچنا اس کی بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب کوئی گھر میں تو نہیں بیٹھا رہتا بھی چلو میں تمہیں روٹی مل جائے گی، کوئی نہ کوئی ہلا کرنا ہی بنتا ہے نا بھائی، کہ نہیں کرنا بنتا۔ تو اس لیے بخشش کے لیے بھی یہ بھی اس کی توفیق ہے۔ ہم تو وہ مزدور ہیں جو کام کرنے سے پہلے ہی اپنی مزدوری لے چکے ہیں، ہم تو وہ مزدور ہیں جو کام کرنے سے پہلے ہی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اسی عبادت کریے اس کی توفیق سے، پھر اللہ ورد کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرن بباب احدکم، اے صحابہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، گھر کے سامنے کہنے کا مطلب ہے کہ اوکھا بھی نہیں، میں دور بھی نہیں جانے بندہ،
فَيَغْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات هَلْ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ مِن شَيْءٍ، اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا جسم پر کوئی میل رہ جاتی؟ صحابہ نے عرض کیتا نہیں۔ فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہ 5 نمازوں کا حال ہے، اللہ ان کی برکت سے بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھے انہیں کہ کیسے مارے پیسے مار کے نماز پڑھ کے معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد یا ادا کرو یا معاف کرو۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے، یا جدہ حق دینا دیو، سب تو پہلے تو انہیں دیو، اگر نہیں دے سکتے تو دیکھو معافی منگو، وہ معاف کر دے تو اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادتوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف، یہ قرآن اس کا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو ہم چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی مٹا دیں گے اور تمہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں عزت ہی عزت ہوگی۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔